اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ بے شک میرا رب بہت رحیم ہے اور اس کے رحم کے طفیل ہی ہم سب بخشے جائیں گے، ہمارا کام بنے گا۔ کون سی تقریریں اور کون سا علم اور کون سا عمل، کون سی نمازیں، کون سے روزہ، حج اور زکوٰۃ، کام تو اس کی رحمت پر ہی بنے گا، لیکن یہ سب اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ خود ہی ہمیں معاف کرے گا۔ بے شک میرے اللہ کی ذات سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے، لیکن یزید اور حسین برابر نہیں ہو سکتے۔ آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ نہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اس لیے میرے بچوں، معاملہ بے شک اللہ جیسی کریم ذات سے ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ میں تو اس کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یا تو وہ کوئی فرشتہ ہوگا یا نبی۔ نہ اس وقت دنیا میں کوئی نبی آ سکتا ہے، میرے آقا کے بعد نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور نہ ہی ہم سب فرشتے ہیں۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ ہی عدد کی قید۔ اب تم بوڑھے ہو چکے ہو تو تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا رحیم ہے، اگر آخری سانس میں بھی آپ توبہ کرتے ہیں تو میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی کچھ نہیں۔ اور میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو آجا میں معاف کر دوں گا۔ ہمارا واسطہ بہت کریم ذات سے ہے، لیکن میرے اللہ نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنایا ہے۔ جیسے یزید اور حسین کو الگ کیا میرے اللہ نے۔ اگر ایک سود خور بھی کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور راتوں کو شراب پینے والا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ خود ہی ہمیں معاف کرے گا، اور راتوں کو مصلی پر جائے نماز پر تڑپنے والا اور شراب پینے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کا قانون ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کر سسک سسک کر زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی تو اندھیر نگری بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں؟ اس لیے میرے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے، اگر توبہ کر لیں، اور اگر کوئی گناہ ہو تو توبہ ہو جائے، اگر پھر گناہ ہو تو پھر توبہ بھی ہو جائے، تو معاملہ بہت آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے تو معاملہ بہت خطرناک ہے، لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو تو آسانی ہی آسانی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے گا، اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد اور عورتوں کی، جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، اور میرا اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہوگا۔ لہٰذا میرے بچوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھیں، ایک معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ ہے آپ کا بندوں کے ساتھ، وہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ تلاش کرو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پر تبصرے نہ کرو۔
یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، زکوٰۃ چھوٹ گئی، ہے بڑے گناہ، لیکن یہ ڈائریکٹ میرے اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ لیکن اگر میرا اور کسی بندے کا کوئی معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے سخت قوانین ہیں، کسی کو حقیر نہ جانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر۔ یہ فلسطین کا واقعہ ہے۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بہت بڑے پہاڑ نہیں ہیں۔ تو جیسے اس ڈاکو کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا اس نے، تو اس کو بہت ندامت ہوئی۔ تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ لعنت ہے میری زندگی پر، ساری زندگی میں نے ڈاکے ڈال کر گزار دی، چلو اب توبہ کرو اور کسی نیک نبی کا ساتھ دو۔ اس نے کہا یا اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ وہ نیچے اترا پہاڑ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی بھی ساتھ جا رہا تھا۔ ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو۔ ایک ڈاکو اور یہ صحابی نے اس ڈاکو کو نفرت سے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے اور ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں پہ میرا اللہ فرماتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کر دوں گا۔ لیکن آج کا ماحول اور آج کا دیندار کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا معاملہ، بہت احتیاط برتو اور کسی کو کبھی بھی حقیر نہ جانو۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ کہنے لگے اے میرے اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ میری ایک دیانت ہے اور ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک دوست کو وہ خواب میں ملے، تو وہ ان کا دوست ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یوسف مرتے ہوئے تم نے کیا کہا تھا؟ دہراؤ اس کو کہ کیا کہا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ اور میں اسے ٹھیک نہ کر سکا، ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا۔ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو دکھ بھرا بول نہ سنا دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا کہ اس کی ساری رات تڑپتے ہوئے گزر جائے۔ پردے ڈالنا، لوگوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عیب چھپائے گا۔ لوگوں کی کمیاں چھپانا، اللہ تمہاری کمی چھپائے گا۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو آسان کام ہے۔ جب بھی گناہ ہو توبہ کر لو، صاف پاک، جب بھی گناہ ہو، جیسا بھی گناہ ہو، اللہ سے توبہ کر لو۔ اور پھر رحمت اللہ کی اس کے علاوہ میرے نبی نے بڑا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی طرف، تو ایک بندہ دوڑ لگا دے گا اور ایک بندہ چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ تو میرا اللہ کریم دونوں بندوں کو واپس بلائے گا اپنے پاس اور اس بندے سے پوچھے گا کہ تم نے دوڑ کیوں لگائی، آگے
دیکھ نہیں رہے جہنم ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال آیا آج ہی تیری مان لوں، شاید تیری رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اللہ دوسرے سے پوچھے گا تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو بہت مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا، کوئی نہیں آ جا۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کہ تمہاری باتیں مجھے بہت اچھی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم اور رحمان ذات سے ہے۔ اگر ہم لوگ گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، اگر گناہ کر کے ڈٹ جائیں تو معاملہ بہت خوفناک ہے۔ یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ بہت خوفناک چیز ہے، لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں اپنے اللہ سے تو ہمارے معاملے جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے آسان کام ہے اللہ کریم کو راضی کرنا۔ اگر میرا کسی بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور میں اس کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ میرے دل پر اثر ہے، کیونکہ اس نے جو بھی زیادتی کی یا میں نے کسی کے ساتھ کی تو اس زیادتی کا دل پہ اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے، تم سارے سجدوں میں گر جاؤ مجھ پہ کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھروں کے آگے سجدہ کرو مجھ پہ کوئی اثر نہیں، میرے اللہ کی ذات اثر سے پاک ہے، لہذا ادھر جیسے ہی منہ سے نکلتا ہے اے اللہ معاف کر دے، تو ادھر سے اللہ کریم جواب دیتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ وہ تو اللہ کریم اتنا بھی نہیں کہتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کرتا ہوں۔ لکڑی ٹوٹ جائے یا کوئی لوہے کا راڈ کوئی ڈیمیج ہو جائے، اگر ہم اس کو ٹھیک ٹھاک بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں سے پتا چلے گا کہ یہاں سے ڈیمیج ہے۔ اگر کپڑا پھٹ جائے اس کو رفو بھی کریں تو پھر بھی اس میں عیب رہے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری بندی، اگر توبہ کا برتن توڑ دیا تو آ جا، میں جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا پھر جوڑ دیتا ہوں، آ جا۔ اگر وہ برتن 1,00,000 مرتبہ بھی 1,00,00,000 مرتبہ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ آ جا میں جوڑتا ہوں۔ تو کیسے جوڑتا ہے میرا اللہ کہ یہ دنیا کے جوڑ تو نظر آئیں گے، تو میرا اللہ فرماتا ہے جب میں تمہاری توبہ کا ٹوٹا ہوا برتن جوڑوں گا تو کوئی جوڑ نظر نہیں آئے گا، ایسے لگے گا جیسے توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہ ہو، اور یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ توبہ کا برتن چکنا چور ہوا تھا۔ میرے عزیز بچوں، اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کچھ خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے۔ میرا اللہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے کچھ خطیب بیان کرتے ہیں۔ میرا اللہ بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سب کے گناہ معاف کرے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمت کرے، اور ہم سب جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں اور ہم سے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، اپنی رحمت اپنا کرم اپنا فضل ہمیشہ ہمیں عطا کرے۔ اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے، اس کی آپ کی اور میری ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم